کہ جس تاریخ میں حضرت علی کی ولادت ہوئی آج اسی کے مناسب 13 رجب المرجب، تو میری سمجھ میں بھی آیا کہ کیوں نہ اس مناسبت پر بارگاہ فاتح خیبر میں فضائل و مناقب کا ذکر کر کے خراج عقیدت پیش کر لیں اور مولائے کائنات کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے۔ لودھی پورہ بستی کا نام بھی روشن ہوا۔ میں آگے بڑھتا ہوں، تھوڑا سا آپ کا ذہن بھی قریب کر دوں، چونکہ جو تاریخ ہے جس مناسبت سے یہ پروگرام سجایا گیا دستار ہے، مگر ہمیں باب العلم کا ذکر بھی ساتھ میں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، تربیت گاہ مصطفیٰ کی ہے، مگر وہاں تربیت پانے والا ابو بکر ہے، تربیت پانے والے ابو بکر ہیں۔ سمجھ میں آئے تو تھوڑا گردن ہلا کے ہی بتاتے رہیں کہ ہاں ہم سمجھ رہے ہیں۔ تربیت گاہ مصطفیٰ کی ہے، تربیت پانے والے حضرت عمر ہیں، تربیت گاہ مصطفیٰ کی ہے، تربیت پانے والے حضرت عثمان غنی ہیں، تربیت گاہ مصطفیٰ کی ہے، اور تربیت پانے والے مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں، جنہوں نے بچپن ہی سے نبی کو اپنی نظروں سے دیکھا، نبی کی تربیت میں رہے، نبی کے پاس رہے۔ علم کہاں سے سیکھا جاتا ہے، کیسے سیکھا جاتا ہے؟ نبی تو قرآن رب سے سیکھ کے آئے، رب نے سکھایا۔ رب فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ ذرا رحمان کی صفت دیکھیں، میں یہاں سے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ رحمان وہ کہ جس نے قرآن سکھایا۔ رحمان نے اپنی صفت رحمان کے ساتھ ذکر کیا۔ رحمان کی رحمت اور رحمان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قرآن سکھائے، اس لیے کہ رحمان رب کی بہت بڑی صفت ہے۔ رحمان رب کے علاوہ کسی کو بولا نہیں جاتا، کسی کو کہا نہیں جائے گا۔ صفت خاص رحمان کی صفت خاص رحمان۔ رحیم نبی کو بھی کہا جاتا ہے، رحیم دوسرے کو کہا جا سکتا ہے، مگر رحمان صرف خدا کو کہا جائے گا۔ پروردگار عالم کہیں پر اگر کسی خاص صفت کا ذکر فرماتا ہے تو وہاں مقصد بڑا ہوتا ہے۔ جہاں رب نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کیا، وہاں ایک صفت کا ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس لیے کہ لمبے سفر کا ذکر ہونا ہے، وہاں عاجزی نہیں چلے گی۔ پروردگار عالم نے اس صفت کا ذکر کیا کہ جس صفت میں عاجزی کی نفی ہے، جس میں عجز کی نفی ہے، جس میں قدرت کا ذکر ہے۔ پاک ہے وہ ذات تمام نقائص و عیوب سے کہ جو اپنے محبوب کو لے گئی راتوں رات، کہاں؟ مسجد اقصی سے مسجد حرام تک اتنا لمبا سفر کرایا۔ اس صفت کا ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رب کی بے نیازی کو ذکر کرنا ہے، رب کی قدرت کو، رب کو اپنی قدرت کا اظہار فرمانا ہے، اپنی طاقت کا اظہار فرمانا ہے۔ پروردگار عالم نے وہاں سبحان ذکر کیا، مگر سورہ رحمان کہ جس کو عروس قرآن کہا جاتا ہے، قرآن عروس قرآن، عروس کا مطلب ہوتا ہے دلہن، قرآن کی دلہن ہے سورہ رحمان۔ جی بے شک سبحان۔ عروس قرآن، عروس القرآن کہا جاتا ہے سورہ رحمان کو۔ عروس کا معنی دلہن ہوتا ہے، قرآن کی دلہن بھی ہے، قرآن کی ماں بھی ہے۔ ام قرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، عروس قرآن سورہ رحمان کو کہا جاتا ہے۔ دلہن قرآن کی، اور قرآن کی دلہن کیسی دلہن ہوتی ہے کہ دلہن کو خوب سجایا جاتا ہے، خوب سنوارا جاتا ہے۔ کیسی الفاظ کی بندش ہے، کتنا پیارا پیرایا ہے طریقہ اور نظم قرآن کتنا پیارا ہے۔ پڑھو تو پڑھتے چلے جاؤ۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پڑھتے چلے جاؤ۔ پھر اس طرح سجایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ قرآن کی دلہن ہے، رب نے سجایا تو خوب سجایا۔ کیسے سجایا ہے؟ یہاں پر جب ذکر ہوتا ہے، اب عروس قرآن پورا نہیں بتانا، بس ایک آیت پڑھی ہے اسی کو بتا رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن، رحمان، اب رحمان صفت ذکر فرماتا ہے، اور اس صفت کو ذکر فرماتا ہے کہ جو صفت کسی خیر کے لیے بولی ہی نہیں جا سکتی، کسی دوسرے کو رحمان کہا ہی نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ کہ رحمان بھی رب ہے، رحیم بھی رب ہے، رحیم بھی
بھی بہت رحمت فرمانے والا، رحمان بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ جب رب کی رحمت جوش مارتی ہے اور رب کی رحمت کے دریا جب خوب اچھلتے ہیں تو رب کو رحمان کہا جاتا ہے۔ رب کی رحمت یہ ہے، بہت زیادہ رحمت یہ ہے کہ رب اپنے بندے کو قرآن سکھاتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ مطلب جس نے قرآن سیکھ لیا اس پر رب کی رحمت ہو گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن سیکھ لیا اس پر رب کی رحمت ہو گئی۔ جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیا اس پر رب کی رحمت ہو گئی۔ الرحمن علم القرآن، رب کی رحمتیں ہیں یہ حافظ تم دیکھ رہے ہو، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا پوتا ہے، مگر رب کی رحمت یہ ہے کہ رب نے انہیں قرآن کا حافظ بنا دیا۔ یہ رب کی رحمت ہے۔ اور یہ رحمت ان بچوں کے ساتھ ہی خاص نہیں۔ اب میں ادھر کو چلتا ہوں، سنیے گا ذرا۔ مولا کائنات نے قرآن کو حفظ کیا، جی نہیں بولیں گے؟ کس نے حفظ کیا قرآن؟ اتنے صحابہ کرام حافظ قرآن ہوئے، انہی میں مولا کائنات وہ ہیں کہ آقا دو عالم کی حیات ظاہری میں مولا کائنات نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ مولا کائنات حافظ قرآن ہوئے۔ مولا کائنات کون ہے سمجھتے ہو آپ؟ میں اسی کا ذکر کر دوں ذرا، علم کے تعلق سے بات ہے تو مولا کائنات کے اسی پہلو کو اٹھائے لیتا ہوں کہ جس میں ان کو باب العلم کہا جاتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ ذرا سبحان اللہ بولو، آگے بڑھتا ہوں۔ یعنی ہاں علم کا تعلق ہے قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے رحمان قرآن سکھاتا ہے۔ ایک تو پڑھتا ہے قرآن، ایک سیکھتا ہے قرآن۔ پڑھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے۔ پڑھا جاتا ہے بغیر سمجھے ہوئے بھی، مگر جب قرآن سیکھ لیا جاتا ہے تو پڑھا بھی جاتا ہے اور قرآن سمجھا بھی جاتا ہے۔ زندہ باد۔ اسی لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پروردگار عالم نے قلم سے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو انسان جانتا نہ تھا۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ تمہارا رب تم کو وہ سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے، جو تمہیں پتہ نہیں تھا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ تمہارا محبوب جو نبی آیا وہ تمہیں کتاب بھی سکھاتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے، تمہیں وہ بتاتا ہے کہ جو تم جانتے نہیں تھے۔ یہ ساری تعلیمیں ہی تو ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ سیکھنے والے بھی ہیں، وہ سکھانے والے بھی ہیں، وہ پڑھنے والے بھی ہیں، وہ سمجھنے والے بھی ہیں، جن کو علی کہا جاتا ہے۔ بولو بولو، جن کو علی کہا جاتا ہے وہ سیکھنے والے بھی ہیں، وہ سکھانے والے بھی ہیں، وہ سمجھنے والے بھی ہیں اور سمجھانے والے بھی ہیں۔ زندہ باد۔ توجہ ہے، نظر میری طرف رکھو، ادھر دیکھ لو ذرا، ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا اب ذرا آگے چلیے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ توجہ ہے بھائی، توجہ اگر ادھر ادھر ہوگی تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سنو، آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا میں علم کا گاؤں ہوں، جی ورنہ لودھی پورے والے کہتے کہ ہماری طرح ہوں گے، جی جی حضرت جی لاجواب۔ آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں شہر ہوں علم کا۔ یہ نہیں کہا انا قریۃ العلم، میں علم کا گاؤں ہوں، میں علم کا دیہات ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا میں علم کا قصبہ ہوں، جی کیا کہا آقا نے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ جلدی بول دو، علم کا شہر ہوں، علم کا گاؤں بھی نہیں، علم کا قصبہ بھی نہیں، علم کا شہر۔ اور شہر تو چھوٹا بھی شہر، بڑا بھی شہر۔ اگر مراد آباد کو کہو گے شہر ہے، رامپور شہر ہے، بریلی شہر ہے، دہلی شہر ہے، مگر ان شہروں میں بھی بڑا فرق ہے۔ چھوٹا شہر رامپور ہے، اس سے بڑا مراد آباد ہے، اس سے بڑا بریلی ہے، اور سب کا کیپٹل دلی،
جی نہیں بولو گے، مگر کہا دلی کو بھی شہر ہی جائے گا۔ میرے آقا فرماتے انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ ہے لاجواب۔ اب ذرا مثال سمجھا دوں میں علم کا شہر ہوں۔ گاؤں میں ہر چیز نہیں ملتی جی ہے جی گاؤں میں ہر چیز نہیں ملتی۔ جو چیز لودھی پورے میں نہیں ملے گی ہو سکتا ہے دڑیال مل جائے، دڑیال میں اگر نہ ملے تو ہو سکتا ہے مراد آباد مل جائے، اور اگر مراد آباد میں بھی نہ ملے گی تو پھر سیدھے دہلی کا رخ کرو گے۔ دہلی میں تو ہر چیز ہوتی ہے، ہر شے ہوتی ہے، وہاں بڑے بڑے مول میں چلے جاؤ، آپ کو بڑی بڑی چیزیں وہاں مل جائیں گی۔ جو یہاں نہ ملے وہ وہاں ملے گا، وہاں بھی نہ ملا تو بڑے شہر میں ملے گا۔ میرے آقا اگر یہ فرما دیتے کہ میں علم کا گاؤں ہوں تو ہو سکتا تھا کہ علم کا کوئی گوشہ رہ جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس طرح شہر کے اندر تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہر شے موجود ہوتی ہے، جی کوئی شے شہر سے باہر نہیں ہوتی۔ لاجواب۔ شہر میں ہر چیز ملے گی۔ جی زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی عمران حنفی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی جلیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ بہت جلدی سب جمع ہو گئے، آپ بھی جمع ہو گئے، بچے بھی آ گئے، اور جو لاسٹ کڑی ہیں آج کے اس عظیم جلسہ دستار کی، خطیب بے باک، مقرر ہر دل عزیز، اور بہت دلچسپ خطیب، جی فنکار، جی اس میدان کا ماہر، جی اور گیند کو اچک لے جانے والے خطیب، ہے بازی مارنے والے خطیب، حضرت علامہ مفتی محمد عمران صاحب قبلہ حنفی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تشریف لے آئے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر، علی اس کا۔ اور شہر میں تو ہر چیز ملتی ہے، نہیں ملتی؟ ہر شے ملتی ہے۔ جو گاؤں میں نہ ملے وہ شہر میں مل جاتا ہے، جو قصبے میں نہ ملے وہ شہر میں مل جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اور جس مصطفیٰ علم کا جو شہر ہے، علم کا جو شہر ہے، جو شہر مصطفیٰ جو شہر ہے، اس شہر کا دروازہ علی ہے۔ جی نہیں بولیں گے؟ اس شہر کا دروازہ علی ہے، علی ہے۔ تو جہاں ہر چیز ملتی ہو، ہر شے کا علم موجود ہو، ہر چیز کا علم موجود ہو، آج کا علم بھی، کل کا علم بھی، آگے کا علم بھی، پیچھے کا علم بھی، دائیں بائیں کا علم بھی، شش جہت جن کے لیے برابر ہو، زمین و آسمان جن کے لیے برابر ہو، آج کا بھی کل قیامت کا بھی، جن کی نظروں میں سارے علم ہو، اس علم کا دروازہ اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ جی زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اور ایک مثال میں بتا دوں اس دروازے کی، توجہ ہے؟ جی جی ایک یہودی آیا، آپ کے انداز میں ایک یہودی آیا، بولا بہت بڑے عالم ہوں، اور وہی کیا کہتا ہے، کتنے صحابہ اعتراف کرتے ہیں کہ علی سے بڑا علماء صحابہ میں عالم نہیں۔ جی جی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے علم فرائض کا جاننے والا، مقدموں میں فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑا اگر کوئی ہے مدینہ شریف میں تو وہ علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ، ان کے سامنے جب کبھی ذکر ہوتا علی کا تو وہ کہتی کہ حضرت علی سے زیادہ مسائل شریعہ کا جاننے والا کوئی اور نہیں۔
جی حضرت سعید ابن مسیب کی دوسری روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، تو وہ کوئی اور نہیں، وہ علی تھا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم علی سے کوئی مسئلہ پوچھتے، علی جواب دیتے تو علی کا جواب بالکل درست ہوتا۔ حضرت علی اگر کسی فیصلے میں نہ ہوتے، حضرت عمر فیصلہ فرماتے اور علی موجود نہیں ہوتے تو حضرت عمر فیصلہ فرمانے سے پہلے اللہ کی پناہ چاہتے، اس لیے کہ کہیں علی کی عدم موجودگی میں فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ مقام علی ہے، علم کی جہاں بات ہے، حضرت علی کے علم کی بات ہے، وہ ترتیب صحابہ کی اپنی جگہ پر ہے، مگر چونکہ آج حضرت علی کا ذکر ہے تو سنو علی ہی کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک فیصلہ آیا، ایک عورت نے زنا کیا، زنا کا حمل تھا، مقدمہ علی کی حضرت عمر کی بارگاہ میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اس عورت کو سنگ سار کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ فیصلہ ہوا، حضرت علی وہیں پہ موجود تھے، حضرت علی نے یاد دلایا عمر بچہ پیٹ میں ہے اور جب تک بچہ پیٹ میں ہے اس کو سنگسار نہیں کر سکتے، جی نہیں کر سکتے سنگسار۔ حضرت علی نے فیصلے سے، حضرت عمر نے فیصلے سے فوراً رجوع کیا، اور رجوع کرنے کے بعد حضرت علی کا یہ مقولہ تو بہت مشہور ہے، حضرت عمر کا یہ مقولہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت عمر بولے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو گئے ہوتے۔ یہ مقدمے میں حضرت علی جو فیصلہ فرمائے، یہودی آتا ہے کہتا ہے بہت بڑے عالم ہو اور تمہیں تو باب العلم کہا جاتا ہے، علم کا دروازہ تمہیں کہا جاتا ہے، اتنے بڑے عالم ہو، ذرا یہ بتاؤ کہ میری داڑھی ذرا چھیدی ہے، جی قرآن میں کیا نہیں ہے؟ یہودی کی داڑھی چھیدی چھڑی تھی، کہیں کہیں بال، حضرت علی کی داڑھی گھنی، یہودی آیا بولا علی باب العلم ہو، بہت بڑے عالم ہو، ذرا یہ بتاؤ قرآن میں کہیں میری داڑھی اور تمہاری داڑھی دونوں کا ذکر ہے؟ اس چھیدی داڑھی کا بھی ذکر، اس گھنی داڑھی کا ذکر، دونوں داڑھیوں کا ذکر ہے۔ حضرت علی سبحان اللہ، قربان جاؤ علی کی ذہانت پر، اور علی نے جو قرآن کا علم مصطفیٰ سے سیکھا، قرآن کا علم جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اس پر قربان جاؤ، ایسا لگتا ہے کہ علی کا سینہ علم و حکمت کا خزینہ ہے، بلکہ علوم مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہاں ہے، توجہ ہے، حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن میں ذکر ہے، تیری چھیدی داڑھی کا ذکر بھی ہے، میری گھنی داڑھی کا ذکر بھی ہے۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ ترجمہ سن لو، سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت علی نے یہ آیت پڑھی، ترجمہ تم سنو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے اس پہ ہریالی اچھی آتی ہے، اور جو زمین بری ہوتی ہے اس میں ہریالی چھیدی چھڑی آتی ہے۔ لاجواب لاجواب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن میں، اور قرآن سے جواب دے دیا کہ چیز کا ذکر نہیں قرآن میں۔ حضرت مولا کائنات وہ ہیں کہ 9 سال اعلیٰ حضرت نے تنزیہ المکانت الحیدریہ میں لکھا، 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر جب جوں آگے بڑھے وہ تربیت ہوئی کہ جب میدان بدر میں پہنچے تو ولید بن عتبہ کو مارا، عتبہ کو اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ مل کے اس کو واصل جہنم کیا۔ جب میدان احد میں پہنچے 7 کافروں کو تہہ دیکھ کیا۔ جب میدان حنین، جب میدان
देववुद सामने आया, उसको तहे देख किया। कौन सा ग़ज़वा ऐसा न था कि जिसमें अली के कारनामे न थे? किस जगह पर नहीं? खैबर देख लो कि खैबर के किले पर जब फतेह होता न था, अली मैदान में आए, झंडा हाथ में लिया, खैबर फतेह हुआ और किसी कहने वाले ने कहा शाह मर्दा, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जिसने भी कहा हो, मगर कही तो बात है, बात तो कही है, बहादुरी तो कही है। हाँ, हजरत अली की हजरत अबू बकर से बड़ी मोहब्बत है, हजरत अली को उमर से बड़ी मोहब्बत है, हजरत अली को उस्मान गनी से बड़ी मोहब्बत है, इनसे बड़ा प्यार करते हैं। और कोई अगर पूछता है अली जरा ये तो बताओ कि तुम में सबसे बड़ा बहादुर कौन है, तो अली ये नहीं कहते कि मैं बहादुर हूँ। अली फरमाते हैं अगर सबसे बड़ा बहादुर देखना है, अबू बकर को देख लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, जामिया बरकात औलिया रईसुल उलूम, सरजमीन लोधीपुर, फैजान औलिया इकराम। इसको देख लो, हजरत अबू बकर को देख लो। इसलिए कि जहां किसी और के बस की बात न होती थी घुसने की, वहां अबू बकर घुस जाते थे। जब मक्के के कुफ्फार मुस्तफ़ा को सताते, गले में कपड़े डालकर खींचते, मुस्तफ़ा के कपड़े खींचते, ऐसे में उन मक्के के बदमाशों से, उन मक्के के लफंगों से अगर बचाने वाला कोई होता था तो वो अबू बकर ही होता था। अबू बकर से बड़ा बहादुर ये कौन कहते हैं? हजरत अली कहते हैं। एक जगह तो किसी ने कहा कि नबी के बाद सबसे अफजल अली, तो हजरत अली ने फरमाया खबरदार, अगर मुझे किसी ने सबसे अफजल कहा जी, अगर नबी के बाद सबसे अफजल उम्मत में देखना है, अबू बकर को देख लो। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसको देख लो, अली, अबू बकर को देख लो, कायनात है। बस एक बात और बता दूं, और वो आपकी दिलचस्पी के लिए बस आखिरी बात, चूंकि ये बोलता था मैं और आज फिर बोल रहा हूं। हजरत अली है, बहुत बोला, अली तो अली है जी, अली तो अली है, अली की जात भी अली है, अली की बात भी अली है, अली का मकाम भी अली है, अली का मर्तबा भी अली है। अली नाम है, ये तो बाप का रखा नाम है, माँ ने तो हैदर रखा था और नबी ने अबू तुराब कहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबू तुराब, मगर बात अली की बता रहा हूँ। अली तो अली है, अली का मकाम भी अली, मर्तबा भी अली, अली की जात भी अली, अली की बात भी अली। मानो तो अली है और मानो तो वली है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अली अली भी है और अली वली भी है। बोलो, अली अली भी है, अली अच्छा, अली वली, ऐसे बोल लो, अली अली वली। बड़े दिनों में बोल लो अली, बोलियो जरा अली। अली वली वजन तो एक ही है ना, वजन तो एक ही है, अली वली वजन एक ही है। मगर ये ऐसा लगेगा जैसे कोई अली के साथ मोहम्मल इस्तेमाल कर बेमाना इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मिसाल मैं बता दूं, मानादार के साथ बेमाना अपने यहाँ खूब इस्तेमाल होता है। बोलते हैं चाय वाय, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? चाय वाय, पानी वानी, खाना वाना। चाय वाय, चाय का माना है ना दूध पत्ती चीनी का मजमुआ, चाय का माना है, मगर वाय का कोई माना है? चाय वाय, चाय का माना, वाय का कोई माना। पानी वानी, पानी का माना, वानी का माना। कपड़े वपड़े, कपड़े का माना, वपड़े का। अपने यहाँ ये तो इस्तेमाल होता है। बोलते हो मानादार के साथ कलाम को ज़रा अच्छा और हसीन बनाने के लिए मानादार के साथ अपनी बीवी सजा के बोलते हो ज़रा खाना वाना तो खिला, कपड़े वपड़े धोए के नहीं धोए, ये तो आप जाके बोलते हो। और बहुत सारे तो पढ़े लिखों को भी मैंने देखा कि वो बोल देते हैं हजरत नमाज उमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी, ज़कात उकात दी के नहीं दी।
یہ تو پڑھے لکھے بھی بولتے تو معنادار کے ساتھ بے معنی کا استعمال ہوتا ہے، مگر جہاں جہاں معنادار کے ساتھ بے معنی استعمال کیا، معنادار رہا، بے معنی رہا، معنادار کے ساتھ بے معنی ہی رہا۔ آپ نے کہا چائے وائے، چائے کا معنی وائے کا کوئی معنی نہیں۔ آپ نے کہا پانی وانی، پانی کا معنی وانی کا کوئی معنی نہیں۔ آپ نے کہا کھانا وانا، کھانا کا معنی وانا کا کوئی معنی نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی کہے حضرت بات کس کی کرتے ہو، علی ولی کی، نہیں آئی سمجھ میں؟ آیا سمجھ میں؟ بات کس کی کرتے ہو؟ علی ولی کی، علی ولی کی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے چائے وائے، وائے بے معنی ہے، پانی وانی، ایسے ہی وانی بے معنی ہے۔ ایسے ہی جب علی کہا تو معنی دار، مگر ولی کہا اس کے ساتھ تو کوئی معنی نہ ہوگا۔ مگر واہ علی، آپ کی ذات بھی علی ہے، آپ کی بات بھی علی ہے، آپ کا مقام بھی علی ہے، آپ کا مرتبہ بھی علی ہے۔ آپ ایسے علی ہے کہ کوئی بے معنی اگر ملانا بھی چاہے باب العلم کے ساتھ تو وہ بے معنی نہیں رہتا، وہ بھی معنی دار۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، برکات اولیاء رئیس العلوم، جشن دستار بندی سرزمین لودھی پورا، مفتی جلیس احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ باب العلم کی مناسبت سے یہ پروگرام جلسہ دستار ہے، دونوں پر مختصر روشنی ڈال دی گئی۔ بہت بتاؤں، میرے بعد خطیب کو سننا دستار بندی ہونا ہے، اس لیے لمبی تقریر کرنا مناسب بھی نہیں، بہتر بھی نہیں۔ آپ نے خوب سنا۔ اللہ ہم سب کو مولائے کائنات کے غلاموں میں اٹھائے، تمام صحابہ سے، بالخصوص خلفائے اربعہ سے سچی محبت عطا فرمائے، اور جو ترتیب ہے اسی ترتیب کو حق سمجھنے، کسی جاہل کے پھندے میں نہ پھنسنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ ہاں یہ چل رہا ہے، بہت چل رہا ہے آج کل، بہت چل رہا ہے جی، بڑا پریشان ہے۔ ہاں مجھے لگا کہ ایک دو بندے ان بستیوں میں بھی ایسے پائے جا رہے ہیں، ہاں جو تفضیلیت کے قائل ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں، جو ترتیب اللہ نے رکھی ہے، جو نبی نے رکھی ہے، جو اجماع امت نے رکھی ہے۔ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا ہے، ان کے بعد مولائے کائنات کا ہے۔ یہ ترتیب اسی طریقے سے ہے، اس میں کسی قسم کا خلط ملط نہیں۔ اللہ نے بڑے مقام دیے، بڑے مرتبے دیے، بڑی فضیلتیں عطا فرمائی، انہی کا صدقہ ہے کہ جو آج ہمارے ادارے یہ زندہ ہیں اور چل رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق بخشے، خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، ابا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ کہا گیا آغاز باب تھا، سب سے اولا وہ آلہ، سب سے بالا وہ بالا، سب بول لو زور سے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہم صدوں کو رضا مستدیجے کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔